کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے جسے کہا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں یہ سیلیبریشن ہوتی؟ کیوں یہ عید منائی جاتی؟ اور یہ کیوں عید شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ سب کہیں گے ہلیلویا۔ یوں تو یہ عید یہودیوں سے شروع ہوئی ہے، یہ ان کا فیسٹیول تہوار تھا عید، اور ہم پام سنڈے اس لیے منا رہے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں یا یروشلم میں آ رہے ہیں ہماری نجات کے لیے، قربان ہونے کے لیے، خدا اپنے جلال کے لیے، جلال کو پہنچنے کے لیے آپ یروشلم میں آئے ہیں تاکہ وہ قربان ہو کر اپنے جلال تک پہنچے۔ بہت سے کوشچن کیے جاتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، پام ہی کیوں لیا گیا؟ یہ یعنی کھجور کی ڈالیاں ہی کو کیوں لیا گیا؟ پہلی بات یہ کہ اس زمانے میں کھجور کی ڈالیاں بڑی عام مل جاتی تھی، بآسانی مل جاتی تھی، اسی لیے انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کا استقبال کرنے کو نکلے اور آئے تاکہ اپنے بادشاہ کا، اپنے نجات دینے والے کا، اپنے نجات دہندہ کا وہ استقبال کر سکے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نشان، یہ جو ڈالیاں ہیں، کھجور کی ڈالیاں ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں بادشاہ کی فتح مندی کو۔ جب بھی کوئی بادشاہ فاتح ہوتا تو یہ ان کا نشان ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ فاتح ہے۔ یہ کھجوروں کی ڈالیاں، پام کی ڈالیاں اس چیز کی نشاندگی کرتی ہیں، یہ ان کا نشان ہوتا تھا یہ بادشاہ فاتح ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو یہ ڈالیاں فتح مندی کی نشانی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈالیاں بآسانی مل جایا کرتی تھی اس زمانے میں لوگوں کو، اس لیے بہت سے مطلب نکلتے ہیں۔ یہ شادمانی کو ظاہر کرتی ہیں، یہ خوشی کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ فتح مندی کو ظاہر کرتی ہے، یہ فتح مندی کا نشان ہے۔ اور یسوع مسیح کو پتا تھا، خدا کو پتا تھا کہ وہ اب وہ فتح مند ہونے کو جا رہا ہے۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ خوش کہیں گے ہلیلویا، ہلیلویا۔ میں اکثر سوچتا ہوں جنگ کرنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، آنے سے پہلے ہی، قربان ہونے سے پہلے اسے پتا تھا کہ میں فاتح ہوں، فاتح رہوں گا اور ہمیشہ فاتح ہوں گا۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ اور یہ پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن زبور 118 اس کی 25-26 آیت ہم پڑھیں گے۔ قرآن مقدس میں سے پڑھیں گے جی۔ پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، زبور 118 اس کی 26 آیت سے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ 25 آیت۔ آہ اے خداوند بچا لے، اے خداوند ہمیں کیا کر لے؟ بچا لے۔ اب وہ یروشلم کو کس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے؟ کس کو؟ اے خداوند ہمیں کیا کر لے؟ بچا لے۔ آہ اے خداوند خوشحالی بخش۔ اب خداوند کیا کر؟ آ کر خوشحالی بخش دے۔
نجات، شادمانی، خوشی، بلیسنگ، زندگی بخش دے۔ داؤد نے کئی سال پہلے کہا دیا، آج خداوند کیا کر دے؟ خوشحالی بخش دے۔ جی، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کس کے نام سے آتا ہے؟ خداوند کے نام سے، کس کے نام سے آتا ہے؟ خداوند کے نام سے۔ مبارک بھی اور وہ فاتح بھی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی داؤد کہہ چکا کہ میں خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ اب یہ مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نے کہا میں خداوند کے نام سے آتا ہوں، وہ خداوند کے نام سے آیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی داؤد کہہ چکا ہے کہ میں کس کے نام سے آتا ہوں؟ جاتی جولیت کے سامنے جب جاتا ہے اور کہتا ہے میں خداوند کے نام سے آتا ہوں، میں خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ خاص بات ہے، جب بھی آپ خداوند کے نام سے آئیں گے آپ فاتح ہوں گے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آپ کئی حرفیں استعمال کر لیں، کئی تکنیک استعمال کریں، کئی کچھ دیکھ لیں، کئی کچھ پڑھ لیں، کئی کچھ سوچ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن آپ فاتح نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب بھی آپ خداوند کے نام سے آئیں گے آپ فاتح ہوں گے۔ ہاللیلویا، آپ کی زندگی میں فتح مندی جاری ہوگی آپ کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ داؤد کہتا میں کس کے نام سے آتا ہوں؟ خداوند کے خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ جب بھی آپ خداوند کے حضور آئیں یا کوئی بھی کام کریں، جب آپ خداوند کے نام سے آئیں گے تو آپ فاتح کہلائیں گے، آپ فاتح ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا، اس سے پہلے وہ قربان ہو، فتح مندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا، پالم سنڈے اس نے فتح مندی کا اعلان کر دیا، اس سے پہلے وہ قربان ہو۔ قربان بعد میں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی فتح مندی کا اعلان کر دیا، اور لوگوں نے بھی کھجور کی ڈالیاں یعنی فتح مندی کا نشان لے کر بتا دیا کہ یہ فتح مند بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کون سا بادشاہ ہے؟ فتح مند بادشاہ، کون سا بادشاہ ہے؟ فتح مند فتح بادشاہ۔ مند بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا، یہ 5 سال ہی نہیں ہے، یہ 2 سال کے لیے نہیں ہے، یہ تا حیات ہمیشہ فاتح بادشاہ ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ آج سے اب سے ہمیشہ تک فاتح بادشاہ رہنے والا، فتح مندی کو جاری کرنے والا وہ بادشاہ ہے۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ پتہ نہیں آپ کو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ ہمیشہ فاتح مند خدا ہے، وہ فاتح بادشاہ ہے۔ یس۔ ہاں، جس زندگی میں وہ آ جائے ہمیشہ وہ زندگی فاتح ہوتی ہے۔ ہاللیلویا، آمین، 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 آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور ایک خاص وجہ اس تہوار کو منانے کی، سیلیبریشن کرنے کی خاص وجہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ کیوں منایا جاتا ہے، خاص وجہ ہے اس کی۔ کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ڈالیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنی سیلیبریشن کر رہا ہے، کوئی خوشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن خاص ایک وجہ ہے اس سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنے کی، اس تہوار کو منانے کی خاص ایک وجہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس خاص وجہ کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ Reminder for Christians to welcome Jesus into their heart and to be willing to follow him. خاص وجہ، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ پیغام یا کلام ہمیں ہمیشہ جو اس کلام پر یا اس پیغام پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ سن کر سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، فالو کرتے ہیں،